یقین کیجئے ہم اس وقت 11 خواتین تھیں اور ہمارے ساتھ تقریباً 9 مرد تھے. 11 جمع 9 کی جماعت تھی, بڑی جماعت تھی. وہ محرم کی جماعتیں آپ کو پتہ ہے بڑی ہوتی ہیں, سارے بچیاں نکلتی ہیں ماشاءاللہ. محرم کی جماعت تھی. آپ یقین کیجئے کہ وہ چھوٹا سا پتیلا میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں تو اس میں اتنی برکت, مجھے تصور آ رہا ہے اس موقع کا کہ وہ چھوٹے سے پتیلے میں اتنی برکت اللہ نے ڈالی کہ ہم سب نے کھایا, اور جو گھر والے تھے انہوں نے کھایا, اور اس کے باوجود ایک پلیٹ کم از کم اچھی فل بھر کے بچ گیا تھا. تو سورہ یاسین کی برکت تو ہم نے خود مشاہدہ کیا, دیکھا, اللہ نے ہمیں دکھایا دین کے اس رستے میں. تو برکت اور کثرت دونوں الگ الگ چیزیں. کبھی کبھی کثرت ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی, نہ پیٹ ہی بھرتے, نہ کام ہی پورا ہوتا, اور کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح مال میں کثرت, اعمال میں کثرت, لیکن برکت کے فیصلے الگ ہیں. تو برکت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صحت میں, جان میں, ایمان میں, مال میں, رزق میں, بچوں میں, محبت میں, امن میں, سلامتی میں برکت ڈال دے. تو ابو بکر اب ہم پہنچے تھے اس مقام پر جہاں حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کے مشاہدے کر رہے تھے کہ تھوڑا کھانا ہے, سارے بچوں نے بھی کھا لیا لیکن کھانے میں برکت ہو رہی ہے. اس لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے, اور ابو طالب پھر کہتے کہ ابھی کھانا شروع نہ کرو, میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا. اور بیٹا کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جب آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے, آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا. اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا, پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے, یہاں تک کہ ایک ہی پیالے میں سب کے سب دودھ پی لیتے اور خوب سیر ہو جاتے. پھر دودھ بھی بچ جاتا. ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا, وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے. یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے مرتبے, بلند مرتبے کا احساس ہے, یعنی وہ اپنی جگہ کو, اپنے منصب کو پہچانتا ہے. ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا, بارش بالکل نہیں ہوئی. لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ لات اور عزا نے بارش کی دعا کرو. کچھ کہتے تھے کہ تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو. اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو, تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے, تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے کہا کیا آپ کی مراد اس سے ابو طالب ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں, میں یہی کہنا چاہتا ہوں. آپ سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلیں. وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو خوبصورت آدمی باہر آیا. انہوں نے تہمت لپیٹ رکھا تھا. سب لوگ اس طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب, وادی میں قحط پڑا ہے, بچے بھوکے مر رہے ہیں, اس لیے آؤ ہمارے لیے بارش کی دعا کرو.